بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ کل اسلام آباد میں ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ پاکستان اور چین سے متعلق ہے۔ چین کا جو کی انزائٹی ہے، ایک چین کا ایک بڑا گہرا دکھ ہے پاکستان سے یا پاکستان سے جڑا ہوا۔ ویسے تو کبھی اس نے وہ زبان کے اوپر حرف شکایت نہیں کی، لیکن اگر آپ تھوڑی سی غیر جانبداری کے ساتھ دیکھیں تو وہ جو اب آ کے وہ گلا کر رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان میں تقریباً 2022 میں حکومت گئی، 14 ماہ تقریباً یا 16 ماہ پچھلے، اور اس کے بعد فروری سے آن ورڈ جو ہے یہ، اور درمیان میں کچھ 6 مہینے کی جو نگران حکومت تھی، یہ پورا ٹائم آپ اگر نکال لیں تو اس دوران چین خاموش رہا، اور چین کا پیمانہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید لبریز ہو رہا ہے۔ کل ایک کانفرنس تھی جو آپ کہہ لیں اس کو پاک چین چائنا سینٹر جو ہے پاکستان میں، اس کے زیر اہتمام یہ والی پریس کانفرنس تھی۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام چائنا ایٹ 75 سیمینار تھا۔ اس سیمینار میں جو چین کے سفیر ہیں جیانگ زائی ڈونگ، انہوں نے بڑا کھل کے یہ والی بات کہہ دی ہے، اور وہ کیا بات کہہ دی ہے؟ وہاں پر پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، ان کا بڑا دبنگ قسم کا خطاب تھا، وہ بڑا معنی خیز ہے۔ یعنی ابھی تک پاکستان کی گورنمنٹ نے اس لب و لہجے میں یہ بات نہیں کی جو اسحاق ڈار صاحب نے کر دی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اب اوپن سیکرٹ ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب چین کے اوپر حملے ہو رہے تھے، چینیوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے، تو ان کا بڑا دو ٹوک تھا کہ یہ سارے کے سارے، اور پھر ایس سی او کو روکنے والی جو پیش رفت تھی ساری کی ساری، انہوں نے کہا تھا بیسیکلی تو یہ سی پیک کو روکنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ سی پیک کو روکنے سے مراد کیا ہے کہ یہ سب کچھ چائنا کرٹیل پالیسی کے تحت ہو رہا ہے، اور چائنا کرٹیل پالیسی کون چلا رہا ہے؟ یہ اسحاق ڈار صاحب نے کھل کے کل بات کر دی ہے۔ تو پاکستان نے سرکاری سطح کے اوپر، ریاستی سطح کے اوپر اس طرح کا سٹانس جو ہے وہ کبھی نہیں لیا۔ تو یہ بظاہر آپ کو ایک معمول کا سیمینار لگ رہا تھا یا لگ رہا ہوگا، لیکن جو اس میں گفتگو ہو گئی ہے، جو چین کے گلے شکوے آئے ہیں، جو پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا جو لب و لہجہ تھا، جو ان کا خطاب تھا، یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح لڑائی یا حالات میں بہت تیزی آ چکی ہے۔ واقعات تو نہیں کہنا چاہیے، صورتحال بہت جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے، میں سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو باقی پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہوں، اور اسلام آباد میں طرح طرح کی افواہیں چلتی رہتی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت اتنی ڈری اور سہمی ہوئی کیوں ہے۔ کبھی کہتی ہے کہ جی 27ویں ترمیم جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں ترمیم تو نہیں ہو رہی، تو کبھی خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ جی کہ یہ عمران خان صاحب کی کوئی اندر کھاتے ڈیل چل رہی ہے۔ تو جو حکومتی کوارٹرز ہیں وہاں پر اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا ایک خدشات کہہ لیں آپ، یا آپ خوف کہہ لیں، پتہ نہیں کس بات کا ہے۔ وہ جو باتیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی اگر آپ دیکھیں خصوصاً ایس سی او کے بعد سے پاکستان میں بڑا آپ کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر اتنا سکون ہے کہ آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی کہ یہ اتنا سکون کیوں ہے؟ کیا یہ جو سکون ہے، اتنی جو خاموشی ہے، یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اگر ہیئرنگ ہوتی ہے، صحافی ملتے ہیں، وکلا بھی ان کو ملتے ہیں، وہ آ کے باہر منہ سے آگ نہیں نکالتے۔ صحافیوں کے ساتھ اگر ان کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ بھی اس لیول کے اوپر نہیں جاتے کہ جناب کے F-16 جو ہیں وہ ڈاگ فائٹ کر رہے ہوں جس طرح آپس میں آمنے سامنے۔ تو بشرا بی بی الگ سے رہا ہو چکی ہیں، ان کی رہائی جو ہے وہ ایک علیحدہ سے میسیج ہے، اور پھر ان کی خاموشی اس سے بھی بڑا میسیج ہے۔ چلیں بشرا بی بی جو ہیں وہ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں، یہ مارجن دے سکتے ہیں کہ جی وہ پولیٹیکل فگر نہیں ہے، وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے تو بڑی اچھی بات کہی تھی فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ انہوں نے کون سا بڑا مارکیٹ میں جا کے کپڑوں کی اور کراکری کی خریداری کرنی ہے، اگر وہ
کے پی میں گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر سیاست ہی کریں گی. یہ جو پارٹی کے اجلاس بلانا، حکومتی سطح کے اجلاس بلانا، یہ سیاست ہی ہوتی ہے. لیکن وہ سیاست وہ والی نہیں کر رہی جو محاذ رائی کی ہے، ٹکراؤ کی ہے حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ. تو یہ سکون بہرحال ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی مارجن دینا چاہیں کہ جی کہ وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ ایک گھریلو شخصیت ہے، میں ویسے فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات سے متفق ہوں. میں ان کو اس طرح کی اگر سیاسی نہیں تو وہ گھریلو خاتون بھی نہیں ہیں. وہ ریاست اور ملک کو، حکومت کو، عمران خان صاحب کو انہوں نے چلایا اور بڑے اندھا دھند طریقے کے ساتھ انہوں نے چلایا. عثمان بزدار صاحب کے ذریعے پنجاب میں حکومت انہی کی تھی اور عثمان بزدار صاحب چائس بھی انہی کے تھے. تو ان کو یہ مارجن دینا کہ وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے، سیاسی ہوں نہ ہوں، لیکن بہرحال وہ ان کا ایک ریاستی معاملات میں، حکومتی معاملات میں ان کا ایک کردار ہمیشہ رہا ہے. ابھی بھی وہ کے پی میں جا کے یہ کچھ کر رہی ہیں. لیکن پھر بھی ہم اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے، ان کی اگر بالفرض ابھی ہم ایک سیکنڈ کے لیے بات، ان کا آرگومنٹ جو ہے وہ بائے بھی کر لیں تو ریما بی بھی تو سیاستدان ہے. وہ تو مسلسل جو ہے وہ بلکہ بے چین ہے سیاست کرنے کے لیے. اور جس طرح ہوتا نہیں کہ جس طرح بندہ کوئی مجبوری میں جو ہے وہ کوئی کردار نہ ادا کر پا رہا ہو، اس طرح کی ان کی کیفیت. ان کا دل بہت چاہتا ہے اور وہ سیاسی بیان بازی ہمیشہ دیتی ہیں ریاست کے، ریاستی اداروں کے خلاف، عمران خان صاحب کے حق میں. پارٹی کے اندر کے حالات بیان کرتی ہیں، پارٹی کے اندر لوگوں کو شرم دلانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو گھر والے ہیں، اگر عمران خان کے لیے یہ نہ نکلے تو ہم پھر نکلیں گے. بڑا کچھ وہ کہتی ہیں. تو وہ بہرحال ان کا ایک فیس جو ہے وہ سیاسی ہے. وہ بھی نہیں بول رہی. انہوں نے بھی کوئی جو ہے وہ میرا مطلب ہے کیا اس کو کہیں گے، کوئی آگ نہیں لگائی انہوں نے. وہ بھی خاموش ایک طرح سے ہیں، سکون میں ہیں. تو یہ جو سکون ہے یہ حکومت کی پریشانی کا سبب بن رہا ہے. اور حکومت ظاہر ہے کہ صرف خواجہ آصف صاحب بولے اور تو کوئی بھی نہیں بولا. لیکن اسلام آباد میں یہ بڑی تیزی کے ساتھ بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ حکومت والے پریشان کیوں ہیں، ایسا کیا ہو رہا ہے کہیں. اچھا اب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے خیالات کو جو ہے وہ ایک فکشن کہہ لے کہ وہ گھڑنی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، ماضی میں کس نے کس کے ساتھ کیا کیا. اگر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل سکتے ہیں، اگر ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، اگر پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ این آر او کر سکتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میثاق جمہوریت کر سکتے ہیں، تو رحیل شریف صاحب کے بعد یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد باجوہ صاحب کو ووٹ دیا نون لیگ نے، تو یہ اب یہ کیوں نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ جو کسی کو نکالنا، کسی کو بٹھانا، کسی کو نکالنا، کسی کو بٹھانا، کبھی یہ گھوڑا کبھی وہ گھوڑا، کبھی یہ گدھا کبھی وہ. تو یہ والا کھیل جو چل رہا ہے، ہمیں تو ہمارے پاس تو ریفرنس ہی ہے، اس سے کوئی نیا ریفرنس ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب یہ جو ایک خاکہ سا بنایا جا رہا ہے، لوگ فکشن سی ایک بناتے ہیں، خود ہی ایک ٹیبل سٹوری سی گھڑتے ہیں کہ جی کہ وہ اگر یہ خاموشی ہے تو، اگر یہ ہے تو، اتنی پاپولیرٹی ہے تو، یہ ہے وہ ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل کلاں کو فوری تو بشرا بی بی آئی ہیں، وہ بھی باہر آئیں گے اور پھر یہ حکومت کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. اسٹیبلشمنٹ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ نے صلح نواز شریف سے بھی کر لی، بے نظیر سے بھی کر لی تھی، عمران خان صاحب سے بھی کر لیں گے. اسٹیبلشمنٹ اس وہ جو دائرے سے تو باہر آتی نہیں. اور چونکہ ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے، ہمارے پاس بھی تاریخی واقعات یہی ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ایسا کیا. یہ بات درست ہے، ہمارا سادہ دماغ ایسے ہی سوچے گا. تو یہ ایک بات جو ہے اسلام آباد میں بڑی ان ہے اس وقت. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کیا واقعی اس کی حقیقت میں کوئی گنجائش بنتی ہے، حقیقت میں یہ کچھ اس طرح ہے یا نہیں ہے. تو سر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو سیمینار تھا، جو کل جو ہوا چائنا ایٹ 75 جو سیمینار تھا، اس میں جو ان کے جو سفیر نے بات کی، جو میں نے آپ کو نام بھی ان کو بتایا، جو پاکستان میں متعین سفیر ہیں، جناب ان کا نام ہے، میں دوبارہ آپ سے گزارش کر دیتا ہوں، میں بھول گیا تھا، میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے،
جیونگ زائی ڈونگ، یہ پرونانسیشن پتہ نہیں یہ اسی طرح کی ہے. تو انہوں نے بڑی بات کہی. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ پاک چین دوستی سارا کچھ اونچی شونچی، یہ انہوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی، ہمالیہ سے اونچی ہوئے گا، لیکن اب بندے مر رہے ہیں ساڑھے. اور جب تک یہ بندے مر رہے ہیں ہمارے، جب تک ان کو تحفظ نہیں ملے گا سی پیک نہیں بن سکتا. اور یہ 6 ماہ میں 2 مہلک حملے ہمارے کارکنوں کے اوپر، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ کچھ کرنا پڑے گا پاکستان کو. اچھا، چین کا دکھ پاکستان سے متعلق بہت گہرا ہے کہ سی پیک کا لارا لگا کے آگے لگ کے کہ شابہ شابہ کرو، حل اللہ شابہ. پاکستان کی ریاست نے نیچے سے چین کے پاؤں سے قالین کھینچ لیا. تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سی پیک، اچھا اب یہ سی پیک وہ کہتے ہیں کہ یہ جب تک امن نہیں ہوگا یہ کام نہیں شروع ہوگا، اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. انہوں نے مطلب ہے ہمت پھڑو اور ہمارے ساتھ وہ نہیں کرنا جو آپ نے پچھلی دفعہ کیا تھا. چین کا کنسرن سارے کا سارا یہ ہے. اچھا کس نے کیا کیا تھا سر؟ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے چین کے ساتھ معاملہ طے کیے سی پیک کے، اور پاکستان کی فوج نے جناب جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض مید صاحب، یہ جو گٹھ جوڑ تھا، انہوں نے جا کے سلوٹ ادھر مارا جو چائنا کا ریٹیل پالیسی کرنا چاہتے ہیں، اور سی پیک کو رول بیک کر دیا عمران خان صاحب کے کندھا استعمال کر کے. یا یہ ایک ہی طرح کے مجرم ہیں اس کیس میں. عمران خان صاحب، یہ ٹرائکا تھی، فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ. تو چین کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. یہ ابھی تک سی پیک آپ کو اس جوبن میں نظر نہیں آ رہا جس جوبن میں، جس سپیڈ میں اس کو ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہ اب حکومت اور فوج جو ہے وہ چین کو یقین دلا رہے ہیں. ہمارے چیف آف آرمی سٹاف وزیر اعظم کے وفد میں شامل تھے جب وہاں پہ گئے تھے، صدر سے بھی ملاقات ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ سپیڈ نہیں پکڑی جا سکی. بظاہر ہمارے ہاں رجیم چینج ہو چکی ہے، یہاں پر وہ لوگ ہیں جو چین کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی. سی پیک وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ختم نہیں کریں گے، میں نہیں کہہ رہا، یہ چین کا سفیر کہہ رہا ہے پاکستان میں، وہ کہتا ہے کہ جی جب تک یہ دہشت گردی پاکستان، اچھا یہ اب کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اس کا جواب دیا ہے جناب اسحاق ڈار صاحب. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا کہ ایک اسٹیٹ افیشل نے اس طرح کھل کھلا کے باتیں کی ہوں. نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو چائنا کا ریٹیل پالیسی ہے نا، یہ سیاست ہی ہے. مطلب یہ کہ چین کی پروڈکٹس کے اوپر 200% ٹیرف لگانا، یعنی یہ چین کے نے تیار کی، اس کے اوپر 200% ٹیکس ویسٹ لگا رہا ہے نا. تو یہ تو سیاست کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو جنرل فیض حمید اور عمران خان جو تھے یہاں پہ، یہ باجوہ صاحب کا نام بھول گئے ہیں، یہ انہوں نے واپس لا کے 35,000 بندہ بسایا، یہ کیا وہ پاکستان پر حملے کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ جو گٹھ جوڑ تھا جنرل فیض، عمران خان اور جنرل باجوہ، یہ سی پیک کے خلاف گٹھ جوڑ تھا. اور جو موجودہ حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے اتنا بڑا گند یہاں پر پھیلا ہوا ہے جو پچھلی رجیم کا ڈالا ہوا. تو اب سوال جو یہاں پہ ہماری سول حکومت یرکی پڑی ہے، جو خبریں چل رہی ہیں، جو کہانیاں سینہ گزر چل رہی ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی، اتنا سکون کیوں ہے، عمران خان بھی نہیں بول رہا، بشرا بی بی بھئی اب ان کے مطلب کنہ بولن دیکھیں نا، اس پر غور کریں. تو اب یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ سازشی مفروضہ سا چل پڑا ہے کہ جی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اگر ڈیل ہو رہی ہے تو پھر سر یہ والی باتیں جو سیمینار میں ہوئی ہیں یہ نہ ہوں. چین، سعودی عرب، چائنا کا ریٹیل پالیسی، یہ جب تک ہے، یا تو پھر یہ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ ہاتھ چاڑے، اور جناب وہ جو ڈونلڈ لو نے کہا تھا، سائفر والے وہ جو سفارتکار ہیں، انہوں نے جو کمیٹی تھی سینٹ کی، اس میں امریکی سینٹ میں
پاکستان سے متعلق بریف کرتے ہوئے کہا تھا انہوں نے کہ جی آپ کوئی 60 ارب ڈالر پاکستان کو دے دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اگر آپ کو ٹینشن ہے کہ پاکستان چین کی طرف جا رہا ہے تو اپنی طرف لے آئیں, 60 ارب ڈالر تسی دے دو. تو 60 ارب ڈالر کچھ اور چیز ہے, اور جو معاشی خود مختاری ہے, خود انحصاری ہے, وہ اور چیز ہے. کب تک لوگوں سے پیسے لے کے ہم کرتے رہیں گے؟ یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے, لمبا ہے, لیکن راستہ یہی ہے. لیکن اگر پاکستان نے چین سی پیک چلانا ہے تو سر پھر عمران خان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ اندر نہ باہر. تو یہ جو اسلام آباد میں مفروضے چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے لاہور, پشاور اور کراچی تک پھیلے ہوئے ہیں یہ سازشی مفروضے کہ کچھ ہون لگا, کچھ نہیں ہو رہا. یہی کمپنی چلے گی فی الوقت. کل کیا ہو یہ کسی کو نہیں پتہ. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور کوئی چیز ناگزیر نہیں ہوتی. سب کچھ چلتا ہے, ضرورت کی بات ہوتی ہے. آج کی تاریخ میں ایسی ضرورت فی الوقت کوئی نہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.